امیر قافلہ نے عمارت کی چھت پر فوراً انتظام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو چھت پر لا بٹھایا۔ ان کے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ اب جو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے، جناب یوسف کو دیکھنے کی کوشش کرتے، دیکھتے تو ان کی آنکھ چنی آ جاتی، وہ سب کے سب بالکل حیران ہو جاتے، کیونکہ کبھی زندگی میں انہوں نے ایسا دیکھا نہیں تھا۔ تو اور کتنوں کے تو ہوش اڑ گئے، کتنوں نے اپنے ہوش کھو دیے۔ بہرحال یہ سلسلہ دن بھر جاری رہا، لوگ آتے رہے اور دیکھتے رہے، اور آنا جانا لگا رہا، لوگوں کا چلتا رہا۔ دوسرے دن امیر قافلہ نے اعلان کیا کہ اب روئے زیبا حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھنے والوں کو، یعنی ان کے چہرے کو جو دیکھنا چاہے ان کو اب 2 اشرفیاں دینی پڑیں گی۔ دوسرے دن بھی دیکھنے والوں کا ہجوم رہا۔ تیسرے دن امیر قافلہ نے شہر میں اعلان کرایا کہ آج حضرت یوسف علیہ السلام کو جو شخص خریدنا چاہے وہ آ سکتا ہے، یعنی اب حضرت یوسف علیہ السلام کے خرید و فروخت کی بات ہونے لگی۔ اس روز مصر کی تمام مخلوق امڑ کر اس بازار میں آ گئی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں، زاہدان عبادت گزار اور عابدان گوشہ نشین سب کے سب جمال یوسفی دیکھنے کے لیے چلے آئے تھے۔ مصر کے بازار میں آنا شروع ہو گیا تھا سب کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سہ پہر کے بعد ایوننگ ٹائم میں، شام کے ٹائم میں لایا گیا۔ ایک بڑے سے میدان میں ایک بڑا سا قالین بچھایا گیا اور بیچ میں ایک میز رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پر بٹھایا گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ مستند تاریخ میں لکھا ہے کہ اس روز جناب یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ہر مرد و عورت بے تاب تھا، اور جو جس کے لائق تھا اسی کے مطابق دام و درم اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اسی وقت جب کہ لوگ جمع ہو رہے تھے، سالار قافلہ کے پاس ایک سوار عزیز مصر کی طرف سے آیا اور ایک پیغام سنایا۔ کیا تھا وہ پیغام؟ یہ تھا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں، یعنی عزیز مصر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں نیلامی شروع نہ کی جائے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نیلام کی خبر شہزادی زلیخا کے کانوں تک پہنچ چکی تھی، اور شہزادی نے عزیز مصر پر زور دیا تھا کہ وہ اس غلام کو ضرور خرید لائے، کیونکہ اس طرح کے حسین و جمیل غلام روز بروز بازار میں نہیں آیا کرتے۔ عزیز مصر نے شہزادی کے خیال سے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے شہزادی سے پوچھا کہ بتاؤ میں کتنی قیمت تک اس غلام کو خرید لوں؟ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی بولی مجھ سے بڑھ جائے اور میری طاقت سے باہر ہو۔ شہزادی نے کہا کہ اس خوبرو غلام کو ہر قیمت پر خرید لینا چاہیے، اس کے عوض ہمیں اپنے ساری دولت دے دینی پڑے، اگر ہماری سب کچھ ان کو دے دینا پڑے پھر بھی لے لینا چاہیے۔ اے بادشاہ مصر، اگر ساری دنیا کی دولت جمع کر کے بھی ایسا غلام خرید لیا جائے تب بھی میرے خیال میں یہ سستا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں اپنے باپ کے دیے ہوئے جو سامان تھے ان کے پاس، جو جواہرات، جو دولتیں تھیں، جو مال و زر تھا، جو ان کے والد نے ان کو دیا تھا، زلیخا کو، حضرت زلیخا کو ان کے والد نے ودائی کے وقت جو ان کو دیا تھا، وہ سارا کا سارا لے آئی اور اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ ان میں کا ہر ایک موتی قیمتی ہے، اس سے کئی سلطنتیں خریدی جا سکتی ہیں۔ عزیز مصر نے ان ہیرے جواہرات کو اپنے پاس رکھا اور پھر بادشاہ مصر ریان کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی کہ اے بادشاہ مصر، مجھے نیلام میں جانے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ میں اس خوبرو غلام کو خریدنا چاہتا ہوں جسے مالی کے سالار قافلہ اپنے ساتھ لایا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس غلام کو خریدوں اور اس کو غلام نہیں بلکہ میں اپنا بیٹا بنا کر کے رکھوں، اپنے فرزندی میں اسے لے لوں۔ اور یہ خواہش انہوں نے ظاہر کی کن کے پاس؟ بادشاہ ریان کے پاس۔ تو بادشاہ ریان نے کہا کہ اے عزیز مصر، میں نے بھی اس غلام کا بڑی تعریفیں سنی ہے، بڑا شہرہ سنا ہے، بہت زیادہ شہرت ہے اس کی، اور میرا بھی ارادہ تھا کہ اس غلام کو خریدوں، مگر اب جب کہ تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو میں اپنا ارادہ فسخ کرتا ہوں، اپنا ارادے کو ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، اب تم ہی خرید لو۔ غرض کہ عزیز مصر بادشاہ ریان سے رخصت ہو کر نیلام گاہ تک پہنچ گیا۔ نیلام شروع ہوا، لوگ بولیاں بولنے لگے۔ پہلی بولی 1000 اشرفی سے شروع ہوئی، فوراً ہی ایک دوسرے شخص نے 1,00,000 اشرفی، تیسرے نے 1,00,000 اشرفی اور یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر مشت
کی بولی لگائی، غرض کے اس طرح بولی بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد منادی کرنے والے نے اور زور سے آواز لگائی۔ ادھر اپنی بے کسی و بے چارگی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ادھر منادی زور و شور سے آواز لگا رہا تھا کہ یکا یک باری تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اے جبرائیل جاؤ اور یوسف کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں لے لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مقام سدرۃ المنتہا سے پلک چھپکتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں لے لیا اور انہیں تسلی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تو ان کو اطمینان ہو گیا، وہ مطمئن ہو گئے۔ منادی نے پھر یعنی جو آواز لگا رہا تھا اس منادی نے پھر آواز لگائی، من یشتری الغلام، یعنی کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے منادی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے منادی کرنے والے ادھر آ، یوں نہیں بلکہ یوں کہو کہ ہے کوئی جو اللہ کے صدیق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے کو خریدے۔ یوسف علیہ السلام کے یہ الفاظ جب حاضرین نے سنے تو وہ دم بخود رہ گئے۔ امیر قافلہ تو یہ سن کر غش ہی آ گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایک گوشہ میں لے جا کر کہا، اے یوسف، میری آبرو اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہیں مقام نیلام سے ہٹا لیتا ہوں تو پورے مصر میں میری عزت خاک ہو کر رہ جائے گی اور میری تجارت پر بھی برا اثر پڑے گا، اور اگر نیلام کرتا ہوں تو خاندان نبوت کی سخت توہین ہوگی۔ میں روز قیامت خدا کو کیا منہ دکھاؤں؟ میں سخت پریشانی میں مبتلا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اور انہوں نے کہا، جب سالار قافلہ سے سنا اس طرح سے تو اس کے خلوص قلب کا اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ صحیح ہے، سچ مچ یہ سچے دل سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کچھ فکر مت کرو، مرضی مولا یوں ہی تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تکلیف اٹھانا تو نبیوں کا عام شیوا ہے اور احکامات الہی پر راضی رہنا ان کا فرض عین ہے۔ تم نیلام جاری رکھو، اگر کر سکتے ہو تو اتنا کام کرو کہ وہ بے نامہ وہ ایگریمنٹ، وہ بے نامہ مجھے دے دو، وہ ایگریمنٹ پیپر جو تم نے میرے بھائیوں سے لیا تھا، وہ میرے بھائیوں نے تمہیں کر کے دیا تھا، مجھے واپس کر دو تاکہ میری اور ان کی ملاقات کبھی ہو جائے تو میں انہیں دکھا سکوں۔ یہ سنتے ہی وہ بے نامہ نکال کر کے، وہ ایگریمنٹ نکال کر کے سالار قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو نیلامی کی چوکی پر لا بٹھایا۔ ہر شخص اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ نیلام میرے نام پر ختم ہو جائے، ان کو میں لے لوں۔ آخرکار عزیز مصر نے اتنی بڑی بولی لگائی کہ حاضرین میں سے کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس سے بڑھ کر بولی لگائے۔ یعنی عزیز مصر نے 10 لاکھ اشرفیاں، 40 لاکھ درہم، 100 لڑکیاں، 100 ہار گوہر ہائے آبدار کے، 1000 مشک نافع، 1000 شمعۃ العنبر، 1000 رومی اطلس کے تھان، 1000 ناقے ماں سوار یعنی اونٹ سواری کے ساتھ، 1000 تازے گھوڑے ماں ساز و سامان، 1000 کنیز خوبصورت، اسی طرح سے 1000 فوج و سپاہ اور بہت کچھ زور و جواہرات، بے انتہا مال و دولت دے کر سالار قافلہ سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے محل میں آ گیا، جہاں زلیخا نے استقبال یوسف کے لیے بڑا اہتمام کر رکھا تھا۔ محل سرائے شاہی کو ہزاروں قرینے سے سجایا گیا تھا۔ زلیخا کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ پھولی نہ سماتی تھی اور ڈر تھا کہ کہیں ان کو بیماری نہ ہو جائے، شادی مرگ نہ ہو جائے، ان کو خوشی کی بیماری نہ لگ جائے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، دیکھو زلیخا، تم یوسف کا بہت خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے تکلیف پہنچے۔ شہزادی زلیخا کے دل کی مراد برآ آئی تھی، چنانچہ شہزادی نے عزیز مصر کو اطمینان دلایا کہ میرے ہوتے ہوئے انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ غرض کہ اس طرح وہ دونوں مل گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر دیا، دونوں خوش و خرمی کی زندگی گزارنے لگے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، ایک تو حسن خداداد اور اس پر زلیخا کی ناز برداری اور اتنا زیادہ خیال رکھنا، اور اسی طرح سے اتنا زیادہ ان کو ہر طرح کے آرام و آشائش مہیا کرا دینا، اور بھی رنگ و روپ کو نکھار کر رکھ دیا تھا۔
اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بدر کامل کی طرح روشن اور تابدار ہو گیا تھا۔ زلیخا خوشنودی یوسف کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی تھی اور خود بھی پریشان رہتی تھی کہ ہر وقت کسی وقت کوئی بھی تکلیف ان کو نہ پہنچے، کوئی پریشانی ان کو نہ ہو، کسی قسم کی پرابلم نہ ہو ان کو۔ ہر وقت وہ ان کے لیے کوشاں رہتی تھی اور خود بھی زیب و زینت اور آرائش اور جمال کے ساتھ رہتی تھی، تاکہ